اکابر کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، لیکن اس کو دیر پا باقی رکھنے کے لیے ان اکابر کے ملفوظات اور ان کے خطابات پر عمل کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. عمل کریں گے انشاءاللہ. دارالعلوم دیوبند کے محتمم، آل انڈیا دینی تعلیمی بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اسی طرح دینی تعلیمی بورڈ کے ناظم عمومی حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، یہاں موجود اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، آپ حضرات میں سے اکثر کا تعلق کام کرنے والے لوگ کام سے متعلق ہیں، اور کام بھی وہ جو اسلام کے تحفظ کا ہے. مدارس دینیہ اور مکاتب اسلام کے قلعے ہیں، اور ان کی خدمت کرنے والے اسلام کے محافظ ہیں. تو آپ محافظین اسلام ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے آپ کو منتخب فرما لیا، آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ انسان ہونے میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ایمان والا ہونے میں ہمارا کوئی کمال نہیں، دیندار ہونے میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اور اس عظیم الشان کام کرنے کا کر رہے ہیں اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں. سب پروردگار عالم کی مہربانی کہ اس نے ہم سے یہ کام لے لیا. کام یہ ایسا ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں، یہ محتم بالشان کام ہے، نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ. ابھی مولانا رحمت اللہ صاحب بول رہے تھے، وہ مقرر آدمی نہیں ہیں. میں مفتی سلمان صاحب سے کہہ رہا تھا جب ان کی تقریر ہو رہی تھی کہ اللہ کا بندہ نہ رات کو سوتا ہے ٹھیک سے، نہ دن کا سکون، نہ رات کا آرام، بس ایک جنون ہے، ایک تڑپ ہے، اور اپنے علاقے میں گاؤں گاؤں گھومتے رہتے ہیں. اس تڑپ اور جنون کے ساتھ اگر چند لوگ اور ہمیں مل جائیں تو کایا پلٹ جائے، جیسے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں. آپ ان کی بات سن رہے تھے، کوئی جذباتی الفاظ پر الفاظ رکھنے والا بیان نہیں تھا، سادہ سودہ بات تھی نا، بالکل سادی بات کہہ رہے تھے، لیکن بنیادی بات، اور کہنے والا بھی ایسا ہے جو خود عمل کرنے والا ہے، میری طرح نہیں کہے کچھ کرے کچھ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو سلیکٹ کر لیا ہے دین اسلام کی حفاظت کے لیے. کتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے دے دی، کتنا بڑا انعام کر دیا، کتنا بڑا فضل فرما دیا. اس کا جتنا بھی ہم لوگ شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں کسی ایک کا بھی ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. اور یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ امت کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا. میں جب چھوٹا تھا حفظ کرتا تھا
وہ زمانہ بھی ناظرے کا زمانہ بھی، تو امروہہ میں پڑھتا تھا. یہ ضلع مراد آباد ہوا کرتا تھا اس وقت، اب تو امروہہ خود ضلع ہو گیا. تو جس محلے میں ہم لوگ رہتے تھے وہ تھا جھنڈا شہید. اس محلے میں جو مسجد تھی اس میں ہم لوگ جہاں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے وہاں ایک مفتی صاحب رہا کرتے تھے. وہ افتاء کا کام بھی کرتے تھے، حدیث کا درس بھی دیتے تھے، اور اکابر بزرگوں پر بڑا کام کیا انہوں نے، تصنیفی کام بھی کیا، تحقیقی کام بھی کیا. خاندان ہی وہ پڑھے لکھے لوگوں کا، حضرت مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی رحمت اللہ علیہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا تھا مختلف صفات پر. یہ ساری چیزیں تھیں ان کی. اب عملی میدان میں دیکھیے، وہ جمعیت ضلع مراد آباد کے صدر بھی تھے، اور وہ اس پورے علاقے کی تبلیغی جماعت کے امیر بھی تھے. اس زمانے میں شورائی نظام تو تھا لیکن اس طرح نہیں تھا جیسے ابھی، باقاعدہ امیر کا اعلان ہوتا تھا. تو تبلیغی جماعت کے امیر بھی تھے، اس علاقے کے مفتی اعظم بھی تھے، محدث بھی تھے، مصنف بھی تھے، اور جمعیت علماء کے وہ صدر بھی تھے، اور مسجد میں ہی رہتے تھے. تو ہم نے بچپن ان کے ساتھ گزارا ہے. جب ہم مسجد جاتے تھے تو وہ کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے تھے، کچھ نہ کچھ کھلاتے پلاتے تھے ہم کو. بڑوں کی وجہ سے محبت تھی انہیں، ہم بچے تھے چھوٹے. ان کی ایک بات میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. وہ یہ بات کئی مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جو سکہ ہوتا ہے اس کے دو رخ ہوتے ہیں. ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں نا. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے اسلام ایک ایسا سکہ ہے جس کے 3 رخ ہیں. کوئی سکہ 2 رخ سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. فرمایا اسلام کے 3 رخ ہیں: مدارس اسلامیہ، دعوت و تبلیغ، اور جمعیت علماء. فرمایا کرتے تھے جو ان تینوں کو الگ کرے گا یا تینوں میں سے کسی ایک کو چھوڑے گا وہ صحیح طرح سے اسلام کی خدمت نہیں کر سکے گا. یہ حضرت مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ تینوں سے جڑے ہوئے تھے، پوری طرح جڑے ہوئے تھے مشن کے طور پر. آج کی تاریخ میں پتہ نہیں کیوں میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اس بات کو بار بار کہوں، جہاں موقع ملے وہاں کہوں، اور الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اس کو کہنے کی. کہ مدرسے اور دعوت و تبلیغ کا کام مکاتب، یہ سب ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہے. ہم لوگوں کو سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم افراط اور تفریط نہ کریں، غلو نہ کریں، بلکہ جہاں جس کا موقع ہو وہ ایک دوسرے کا معاون بنے. بدترین زمانے سے گزر رہے ہیں ہم. اسلام کے خلاف سازشیں ہر زمانے میں ہوئی، لیکن ایسا بحران کا زمانہ شاید کبھی آیا ہوگا جیسے اس وقت. بیرونی بحران، جس بحران کا تذکرہ کرنے جائیں ہم تو وقت ختم ہو جائے گا، پورا نہیں ہو سکے گا. اتنا بحران ہے بیرونی طور پر، خارجی طور پر، ایکسٹرنل کرائسس.
لیکن اس سے زیادہ اندرونی بحران، انٹرنل کرائسس، ہم اس میں مبتلا ہو گئے. اور شیطان کا سب سے کامیاب حربہ، مولانا آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، سب سے کامیاب حربہ جو ہے وہ دین کے مخلص خدام کے دل میں تکبر کا ڈال دینا. دین کے مخلص خدام کے دل میں تکبر کا ایک معمولی سا دانہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو شیطان کامیاب ہے. علماء اس کا شکار بنتے ہیں اور مخلص خدام اس کا شکار بنتے ہیں. جو بھی کام کرنے والا ہوگا اس کو سب سے بڑا خطرہ جو رہے گا وہ اپنے کام ہی سے متعلق رہے گا، یعنی یہی کام اس کو اوپر تک پہنچائے گا اور یہی کام اس کو تحت الثری میں پہنچا دے گا، نیچے پہنچا دے گا، بدترین جگہ پہ پہنچا دے گا. یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا، وہ 3 ایسے ہیں کہ وہ 3 کام ایسے ہیں کہ 3 میں سے کوئی ایک کام انسان کرے کامیابی پکی ہے، یقینی ہے، لیکن ان 3 میں سے ایک کام ایسا ہوگا جو اس کو جہنم میں پہنچا دے گا. حافظ قرآن. تو پوچھا جائے گا نا، سوال کیا جائے گا نا حافظ قرآن سے کہ بھائی تمہیں ہم نے حفظ قرآن کی دولت سے نوازا تھا، تم نے کیسے اس کا شکریہ ادا کیا، کیا کیا تم نے؟ تو وہ تو کہے گا میں نے تو اپنی زبان گھس گئی میری، پڑھتے پڑھتے اتنے بچوں کو حافظ بنایا، حفظ کرایا، یہ کیا وہ کیا. تو کیا فرمائیں گے اللہ رب العزت؟ سنی ہوگی نا یہ حدیث، تو سب کو معلوم ہوگی. اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ کہیں گے تو نے تو وہ دنیا کے لیے کیا تھا، دکھاوے کے لیے کیا تھا، اور وہ اس کو کہیں گے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دو. اسی طرح مجاہد سے ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں جان دے دی، لے نہیں لی، دے دی. آج کل تو جہاد کے نام پہ جان لی جا رہی ہے، بے قصور لوگوں کی جان لی جا رہی، جان دے دی، اپنی جان دے دی اللہ کے راستے میں، اور کہیں گے اسے لے جاؤ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دو. ایسے ہی مالدار ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں روپے خرچ کیے ہوں گے. جس کام میں دکھاوا آ گیا، اور یہ تکبر جو ہے وہی انسان کو دکھاوے اور نمائش کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ تکبر دل میں پیدا ہوا، بڑائی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اب وہ کوئی قائد ملت بن جائے گا، کوئی محسن ملت بن جائے گا، اور لوگ ایسی نام سے پکارنے لگیں گے، یہ بھی خیال نہیں کریں گے کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. ملت کا وجود خطرے میں ہے اور لوگ قائد بنائے جا رہے ہیں اس ملت کے جو سب سے زیادہ خراب حال میں ہے دنیا میں. اور پھر اس لوگوں میں شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے ملت کے لیے نام پکارا جائے تو پتہ نہیں دوستی کرتے ہیں قائد بنا کر، یہ دشمنی کرتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ دشمنی کر رہے ہیں دوستی کر رہے ہیں، دوستوں کو بھی نہیں معلوم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے جتنا ہمبل ہونا، جتنا متواضع ہونا ضروری ہے، اتنا کسی کے لیے متواضع ہونا ضروری نہیں ہے. جتنا ضروری، چونکہ جتنا قرب ہوگا خدا کا اتنا ڈر پیدا ہوگا. ڈر کس کے اندر پیدا ہوگا؟ جس کے اندر قرب ہوگا، جس کو قرب حاصل ہوگا وہ ڈرے گا اللہ میاں سے. اور جس نے آنکھ بند کر لی وہ بے نیاز ہو گیا، اس کو تو یہ لگتا ہے کہ تو نے تو بہت بڑا کام کر لیا، زندگی تیری کٹ گئی حدیث شریف بخاری شریف پڑھاتے ہوئے، یا زندگی تیری کٹ گئی دعوت کے کام میں. اب دعوت کے بڑے ہو گئے تو باقی سب چھوٹے ہو گئے. یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کا کام قبول کرے گا کس کا نہ قبول کرے گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک قصہ سنا کے میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے، مجلس تھی، کسی منہ لگے خادم نے آ کر عرض کیا، حضرت فلانا آدمی اسی محلے کا یا اسی علاقے کا جہاں کے حضرت خود جس علاقے کے تھے تھانہ بھون کے، فلانا آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو کتا ہے جی، نعوذ باللہ، حضرت کے بارے میں. تو وہ آدمی نے حضرت کے بارے میں ایسا قول کسی دوسرے کا حضرت کے سامنے حضرت سے نقل کیا.
دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ حضرت کے چہرے پر، حضرت کے بات کرنے کے انداز پر، بیٹھنے کے انداز پر کوئی فرق نہیں آیا. پہلی چیز، کوئی انداز میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا حضرت کے، ویسے ہی آرام سے تشریف فرما رہے، جیسے کوئی اچھی بات سنا دی ہو یا کوئی ویسی عام سی بات سنا دی ہو. پھر فرمایا، حضرت نے فرمایا، وہ جواب سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. حضرت نے فرمایا بھائی اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو اس کی بات غلط ہے. اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو اس کی بات غلط ہے. اور خدا نہ خواستہ موت ایمان پر نہ آئی تو بھائی جتنا اس نے کہا میں اس سے بھی زیادہ بدتر. تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے فضل کیا، اللہ نے فضل فرمایا، کتنی عنایتیں فرمائیں اور کس کام کے لیے منتخب کر لیا. سمجھ لیجئے یہ کام کسی طرح بھی بخاری شریف پڑھانے سے یا اور کسی بڑے سے بڑے کام کرنے سے کم نہیں ہے. بلکہ میں مبالغہ نہ سمجھا جائے تو میں یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ حق بجانب ہوں گا انشاءاللہ کہ یہ کام سارے کاموں سے زیادہ بڑا اور افضل کام ہے. دوسرے کام علم دینے کے لیے ہیں، یہ لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے. حالانکہ باقی سب کام بھی اسی سے متعلق ہیں تو بڑا چھوٹا نہیں کرنا چاہیے ہمیں، پر یہ بڑا بنیادی کام ہے. یہیں سے بنیاد بنتی ہے، یہیں سے مدرسوں کو طلبہ ملیں گے، علماء میں، یہی جن کے اوپر آپ محنت کریں گے انشاءاللہ یہی مستقبل بنیں گے قوم کا انشاءاللہ. یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، بچے بچے. تو اللہ تعالی ہمیں سب کو اس کام میں ٹھیک طریقے سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپ لوگوں کے طفیل میں ہم لوگوں کو بھی، مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے اور تکبر سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.